اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر نظر ڈالی اور آدم کے بیٹے گمراہیوں میں جا چکے تھے، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ظلم و ستم عام تھا، لا علمی اور جہالت کا دورہ تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ہر طرح کی برائیاں عام تھیں۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی اور دوسروں کا مال ناحق کھانا، کسی کا حق ادا نہ کرنا، قسم قسم کی برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کو دیکھا، عجم کو دیکھا، سب پہ اللہ ناراض ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھا کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھا دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، قلب اطہر سب سے اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا، اور پھر آپ کے صحابہ کا دل باقی انسانوں کے مقابلے میں سب سے اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ حیوانات عبادت کے لائق ہیں، نہ جمادات عبادت کے لائق ہیں، نہ مورتیاں عبادت کے لائق ہیں، نہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں، نہ اولیاء عبادت کے لائق ہیں، نہ انبیاء عبادت کے لائق ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ نہ چاند عبادت کے لائق، نہ سورج عبادت کے لائق، نہ کواکب عبادت کے لائق، نہ اصنام و اوثان عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی کی پوجا نہیں کی جانی چاہیے۔ پوجا، عبادت، خوف، امید، دعا جس سے کرنا چاہیے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے جو پاک باز ہستیاں آئیں انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس دعوت کو قبول کیا، لیکن یہ دعوت قبول کرنا آسان نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کا بھی امتحان لیا، یہاں تک کہ واضح ہو گیا کہ کون اپنے اس اقرار میں سچا ہے اور کون اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جان لے گا، ظاہر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی جان لیں گے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو آزمائش تو ہونے والی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔
جو لوگ بھی توحید کی دعوت لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یا توحید کی دعوت پہ قائم ہوتے ہیں انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء اور رسول آئے سب کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان پر زبانی حملے کیے گئے، کسی کو جادوگر کہا گیا اور کسی کو جو ہے کاہن کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، ماں باپ دادا کی مخالفت کرنے والا کہا گیا، مختلف چیزیں کہی گئیں۔ کہنا تو درکنار، اس کے علاوہ جو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں، بزام خیش یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اپنی سمجھ کے مطابق، اللہ نے اوپر اٹھا لیا لیکن انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو، بلائے اپنے رب کو، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ یہ فرعون کا دعویٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ دعوت دوسرے انبیاء لے کے آتے رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت لے کے آئے، تو کیا آپ کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، آپ صحیح بخاری پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور حدیث کی کتابیں پڑھیں، سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں، تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، کیا کیا دکھ جھیلنا پڑا، کیا کیا سختیاں برداشت کرنی پڑی، کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اور جبکہ آپ جب یہ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے والد کی نادر نشانی تھی اپنے دادا کے لیے، عبد المطلب کے 10 بیٹے پیدا ہوئے جن میں چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت چہتے تھے، عبداللہ کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد بچہ حمل ٹھہرا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو گئی، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی وفات ہو گئی، بیٹا ابھی جو ہے پیٹ میں ہے، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، دادا کا کتنا چہیتا بیٹا تھا، نام ایسا نام رکھا جو کہ عرب میں معلوم ہی نہیں تھا، محمد نام رکھا، محمد جس کی ہر کوئی تعریف کرے، ایسا شاندار نام رکھا عبد المطلب نے۔ اور اس کے بعد میں نہایت ہی عزت و اکرام کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے پوتے تھے، ان کی جب مجلس لگائی جاتی تھی عبد المطلب کی تو وہ مجلس پہ اکیلے بیٹھتے تھے، کوئی پوتا کوئی بیٹا کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی قریب آئے، دادا کو وہ عزت و احترام تھا عرب میں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں کھیلتے ہوئے آتے تھے تو کہتے تھے میرے بیٹے کو آنے دو، اس میرے پوتے کو آنے دو، اس کی شان الگ ہے۔ تو ان کو اتنے احترام کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے ناز و نعم میں پالا گیا، آپ دکھ نہیں جانتے تھے۔ ہاں، باپ کی وفات کا غم الگ بات ہے، پھر ماں کی جلد وفات کا غم الگ بات ہے، لیکن آرام دیا گیا، انہیں تکلیف نہیں پہنچائی گئی، انہیں اذیت نہیں پہنچائی گئی۔ اور چونکہ بہت ہی شریف، بہت ہی نیک، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، عرب کے لوگ احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، 40 سال کی زندگی آپ پورے عرب کے لوگوں کے سامنے تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو بتوں کو بنا رکھا ہے، حبل کو بنا رکھا ہے، لات کو بنا رکھا ہے، عزا کو بنا رکھا ہے، منات کو بنا رکھا ہے، کعبہ کے اندر جو 360 مورتیاں تم نے لگا رکھی ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، یہ کسی لائق نہیں ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہی پورا عرب، وہی سارے مکہ کے لوگ جو آپ کی اتنی عزت کرتے تھے، سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کو مارنے کی سازش کرنے لگے، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا گیا، آپ کو جو ہے کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں۔ یہ دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث جس کے بیان کرنے والے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث 3856 نمبر پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کیا سخت سے سخت تکلیف پہنچائی۔ بہت ساری تکلیفیں تھیں، ان کو اس موقع پر جو یاد آیا انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حجر کے اندر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ جو چوکور عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے بغل میں تھوڑا سا حصہ
ہجر کا گھیرا ہوا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجر کے اندر صلاۃ ادا کر رہے تھے, صلاۃ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک بدبخت جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کندھوں سے پکڑا اور اس کے بعد آپ کے کپڑے کو لے کر آپ کی گردن میں لپیٹا اور آپ کو اس نے گلے سے گلا گھونٹ دینا چاہا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اور دنیا سے ختم ہو جائیں. اور یہ سلسلہ جو سمجھتے تھے کہ ان کی باپ دادا اور ان کے پروجوں اور ان کے پرکھوں کے طریقے کے خلاف جو یہ دعوت ہو رہی ہے وہ دعوت ختم ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, دوڑے دوڑے آئے, اس شخص کو اس کے کندھوں سے پکڑا, اسے جھٹکا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک شخص کو صرف اس بنیاد پہ قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اس بنیاد پہ قتل کر دینا چاہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کی کوشش کی گئی, جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے, اللہ جس کی حفاظت کرے گا اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ ایمان پیدا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں, اور آپ انتہائی جری, انتہائی بہادر تھے. آپ کبھی کسی سے ڈرنے والے اور دبنے والے نہیں تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ایمان رکھنے والوں کو دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اچھی بات ہے, سب سے اعلیٰ بات ہے, سب سے پیاری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو رب کی طرف بلائے, مالک کی طرف بلائے, پیدا کرنے والے کی طرف بلائے اور کہے اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت مت کرو. یہ سب سے اچھی بات ہے دنیا کی. اور اس کے بعد اس پہ خود بھی عمل کرے, عامل صالحا, نیک عمل کرے جس سے اس اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو, وہ عمل کرے. وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, اعلان ڈنکے کی چوٹ پر میں کہے مسلمان ہوں. آپ یہ سوچیں کہ جس وقت مکہ میں آیت اتری اس وقت یہ کہنا, کسی بھی مجمع میں جا کر کے کہیں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں, آسان بات تھی. اس کا مطلب جنگل کے درندوں کو دعوت دے دینا تھا کہ آؤ مجھ پہ حملہ کرو. کبھی تو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, ایک ہی بیل کی بات ہوتی ہے نا. لیکن اس مجمع میں جو سب کے سب دشمن ہیں اس میں جا کے کہنا میں مسلمان ہوں, یہ گویا جنگل کے درندوں کو دعوت دینا تھا کہ آؤ میں مسلمان ہوں, حملہ کرنے کی دعوت دینا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ کہہ کے یہ بتایا کہ مسلمان جری ہوتے ہیں, مسلمان دلیر ہوتے ہیں, مسلمان بہادر ہوتے ہیں. بزدلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں, لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں, لا الہ الا اللہ پہ قائم رہیں. یہ بہادر ہوتے ہیں. چنانچہ اس بہادری کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ثابت کیا, اور بار بار جو ہے یہ بہادری آپ سے ظاہر ہوئی. آپ جبکہ آپ نے اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے آپ نے کہا مکہ سے آپ ہجرت کر جاؤ, آپ مکہ چھوڑ دو, حبشہ میں جا کے آپ اپنے ایمان پہ رہ سکتے ہو. لیکن خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں رکے رہے جہاں سب آپ کے دشمن تھے. آپ رکے رہے اور آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے. صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے رہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں رکے رہے. جب سارے صحابہ چلے گئے تب آپ سب سے آخر میں گئے. آپ قائد تھے, آپ رہنما تھے, آپ رہبر تھے, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے ہوئے رسول تھے. آپ سب سے زیادہ بہادر تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو وہ ثبات, وہ پختگی, وہ قوت عطا فرمائی تھی جو اور کسی کو حاصل نہیں تھی. آپ دیکھیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف نکلے اور بنو ثقیف سے جنگ کے لیے نکلے تو کیا ہوا, چونکہ ابھی مکہ میں بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اور تیزی سے وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے, مکہ بھی فتح ہو گیا, مدینہ سے تو مسلمان ساتھ میں تھے ہی, اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے, آج ہمیں کوئی ہرا نہیں پائے گا. لن نغلب اليوم من قلہ, تعداد کی کمی کی وجہ سے آج ہم شکست نہیں کھائیں گے. جب یہ کہہ کر کے بنو ثقیف کی طرف اکڑتے ہوئے بڑھے تو اللہ نے دکھا دیا کہ تعداد کی کمی یا زیادتی سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری تعداد زیادہ ہے لیکن تم آج دیکھو کیسے بھاگتے ہو. اللہ نے دکھایا. اور چنانچہ جب مسلمان بنو ثقیف کی طرف بڑھنے لگے تو بنو ثقیف کے لوگوں نے کیا یہ تھا کہ وہ پہاڑوں پہ بیٹھ گئے تھے چپکے سے, اور اس کے بعد جب مسلمان وادیوں میں سے پہاڑوں کے بیچ کے راستے سے گزرنے لگے انہوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کیا, سب بھاگنے لگے.
کہہ رہے تھے آج ہماری بڑی تعداد ہے نا، آج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بدر میں 313 تھے اور 313 1000 کے سامنے جم گئے اور جو ہے ایسے کاٹا جیسے گاجر مولی کاٹتے ہیں، لیکن آج اتنی بڑی تعداد تھی، ایسے پیٹ پھیر کے بھاگے کہ سب بھاگتے بن رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے۔ آپ سواری پہ سوار تھے، آپ اپنی سواری سے اتر گئے۔ بھاگنے کے وقت تو آدمی سواری پہ رہتا ہے، لیکن بہادر آدمی سواری سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ نے اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ میں تھے، کہا عباس پکارو این اصحاب الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ انصار کہاں ہیں؟ فلاں کہاں ہے؟ آپ نے جو ہے ان ایمان والے صحابہ کو جو کہ آپ کے ساتھی تھے، جو سچے ساتھی تھے، جو اس وقت غلط لوگوں کے بیچ میں پڑ کر کے اور وہ بھی پیچھے بھاگ گئے تھے، سب کو جب آواز دی دوبارہ وہ پلٹ کے آئے اور اس طرح جھپٹے کہ طائف فتح ہو گیا۔ ثقیف کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا جو کبھی نہیں ملا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت تھی، یہ آپ کی بہادری تھی، لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے جھیلا، آپ نے تکلیفیں برداشت کی۔ یہ سب کس لیے؟ اللہ کے دین پہ قائم رہنے کے لیے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ پہ ڈٹے رہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ دیکھیں ایک بار علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بہادر ہوں، اگر کوئی اکیلا میرے سامنے آ جائے تو میں بدلہ پورا کر دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہوں، میں اس سے نپٹ لیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں جو بہت بڑا بہادر ہو اس کا نام بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ کہا ابو بکر صدیق ہے، بہادر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، سب سے زیادہ قریب رہنے والے، سب سے بڑے بہادر۔ کہا سب سے زیادہ بہادر وہ تھے جب بدر کی لڑائی ہوئی اور یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ میں کون رہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے۔ سارے صحابہ مقابلے میں رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی آئے کسی طرف سے بھی آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا کافی ہے۔ تو یہ بہادری تھی ان کی کہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ تھے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ روایت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 3 جلد اور صفحہ 272 میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کے لیے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے لیے سر جھکاتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، سب کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اتنے میں قریش کے لوگ چاروں طرف سے آ گئے، کوئی آ رہا تھا گالی بک رہا تھا، کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی آپ کو دھکے دے رہا تھا، کوئی مار پیٹ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یہی شخص ہے جو کہتا ہے سب کو چھوڑ دو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سب اپنے اپنے حساب سے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے اس پورے مجمع کو اس طرح سے کسی کو ادھر ڈھکیلا، کسی کو ادھر ڈھکیلا، کسی کو ادھر ڈھکیلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس بنا پر قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اپنا رب اللہ کو مانتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اس قدر بہادر تھے، اس بہادری کا چرچا کر کے علی رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا لوگوں مجھے بتاؤ کہ وہ بہادر زیادہ تھا جو آل فرعون کا مومن تھا یا ابو بکر صدیق زیادہ بہادر تھے؟ لوگوں کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ آپ یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جب قتل کی منصوبہ بندی کی جانے لگی فرعون کی طرف سے، تو ایک شخص جو کہ فرعون کے قبیلے میں تھا لیکن دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان دل میں چھپائے ہوئے تھا، وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور جا کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس شخص کے بارے میں یکتم ایمانہ، کہ وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس کے اندر اتنی بہادری نہیں تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کر دے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اس نے کام کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ پر ایمان کا اعلان بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کی. اس لیے ابو بکر صدیق اس مومن آل فرعون کے جیسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کا خود بھی اعلان کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور آپ کی توحید کی حمایت میں بھی اترے. اسی طرح سے میرے بھائیو عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری دیکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کتنی تیزی سے کون شخص ہے جو پورے مکہ میں پھیلا سکتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے. لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص جس کا نام جمیل الجمحی ہے. جمیل الجمحی یہ بہت زیادہ خبروں کے پھیلانے میں مشہور تھا. لوگوں نے کہا اس کو جا کے بتا دو اور ڈنکا پیٹ دے گا کہ عمر مسلمان ہو گئے. انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ تمہیں پتا ہے جمیل ابن معمر الجمحی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نے اختیار کر لیا ہے. وہ وہاں سے اٹھا تیزی سے، اس کے پیٹ میں پچا نہیں اور وہ بھاگتے بھاگتے مسجد حرام کے دروازے پہ پہنچا اور اس نے وہاں اعلان کرنا شروع کیا، بلند آواز سے چیخنا شروع کیا کہ لوگو خطاب کا بیٹا عمر بددین ہو گیا ہے. وہ پیچھے کھڑے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بددین نہیں ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں. لا الہ الا اللہ کا میں نے اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ کا میں نے اقرار کیا ہے، میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد میں قریش کے لوگ اپنی اپنی مجلسوں سے اٹھ کے آنے لگے. کہا عمر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے آج بدل گئے، کیا ہو گیا؟ ان کو واقعی جب انہیں یقین ہوا، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس وقت پل پڑے عمر رضی اللہ عنہ پہ مارنے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا کہ اسے مار کھاتے رہے. وہ بھی انہوں نے جو ہو سکا ان سے وہ بھی بدلہ لیتے رہے. کہتے ہیں اس وقت سے لے کر جب کہ سورج میں خوب تیزی آ گئی تب تک یہ مار دھاڑ چلتی رہی. وہ مارتے رہے، مار کھاتے رہے اور مارتے رہے، اپنے حساب سے دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ تھک کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جو کرنا ہو کر لو، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دوں یا اللہ کی نعمت توحید چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے. اگر ہم لوگ 300 لوگ ہو جائیں تو یا تو مکہ میں تم رہو گے یا ہم رہیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد مکہ کا ایک معزز شخص نہایت ہی قیمتی جوڑے پہنے ہوئے کوئی سردار بہت ہی شاندار لباس میں جو جس پہ کی سونے کی کڑھائی کی ہوئی وہ پہنچا اور لوگوں نے اس سے جا کے شکایت کی کہ عمر بددین ہو گیا ہے، عمر نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. تو اس نے کہا جانے دو، عمر اگر مسلمان ہوتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ سمجھدار تھا، وہ سردار تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر عمر سے لڑائی مول لیں گے تو کیا نقصان ہوگا. اس لیے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا. عمر سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اسے ہمدردی تھی مکہ کے حالات سے. اس لیے اس نے کیا کہا ایک شخص اپنے لیے جو دین چاہے اختیار کرے، تمہیں آخر کیا پڑی ہے؟ وہ شخص اگر کوئی اس کو چھوڑ دو. اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم عمر کو مار دو گے تو عمر کا قبیلہ جو کہ بنو عدی ابن کعب کا قبیلہ ہے، کیا یہ لوگ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہ بدلہ نہیں لیں گے؟ تو پورے مکے میں آفت نہیں مچ جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کے بعد اس نے کہا جانے دو، اس شخص کو کچھ نہیں کہنا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تو میں نے اپنے باپ سے جا کے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ آدمی کون تھا، اللہ اسے جزائے خیر دے. کہا وہ عاص ابن وائل السہمی تھا، اللہ اسے جزائے خیر نہ دے. عاص ابن وائل السہمی تھا، اس نے جو ہے آ کے یہ جھگڑا ختم کرایا تھا. بہرحال یہ سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد 370 میں ہے، بدایہ و نہایہ میں. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ قصہ کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. کہنا یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر اور توحید پر بہت جو ہے مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے. اس کے لیے جو تکلیف بھی برداشت کرنا ہو وہ برداشت کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑتا. اور اس مجلس میں جو کہ چند منٹ کی مجلس ہے، ظاہر بات ہے کہ بہت سارے قصے نہیں بتائے جا سکتے، لیکن چند اور واقعات کو ہم تیزی سے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے توحید پر قائم رہنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں جھیلی. بلال ابن رباح
حبشی رضی اللہ عنہ، انہیں امیہ بن خلف ان کے ایمان کی وجہ سے سخت تکلیف دیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ کس قدر سخت ہوتی ہے اور یہاں کی گرمی، خاص طور پہ مکہ کی گرمی کس قدر تیز ہوتی ہے۔ اس گرمی میں وہ ان کا مالک امیہ ابن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو ننگی پیٹھ ریت پہ، گرم ریت پہ دوپہر کے وقت میں لٹا دیتا تھا اور اس کے بعد سینے پہ گرم پتھر لا کے رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، نہیں تو ایسے ہی مر جانا۔ تو اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ احد احد، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ کبھی انہوں نے کفار کو خوش نہیں ہونے دیا کہ تکلیف میں بھی کبھی وہ کہہ دیں کہ نہیں میں تمہارے بتوں کو مانتا ہوں۔ اپنے نفس کو کہا یہ تو نفس اللہ کا دیا ہوا، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، جان ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو، اس لیے کبھی نہیں انہیں اس پر مطمئن ہونے دیا۔ بہرحال وہ ہمیشہ احد احد ہی کہتے رہے۔ یہ اصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 1 صفحہ 165 میں، اور اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء اور بہت ساری سیرت کی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ پورا خاندان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان سب کو اللہ کے لیے کتنی تکلیف دی گئی۔ مکہ میں ان کو مارا گیا، ستایا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ ان کی ابو جہل بدبخت نے نیزہ لے کر کے ان کی ماں سمیہ کے اگلی شرمگاہ میں مارا، جس کی وجہ سے وہیں ان کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے اور کہتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، جنت میں ملاقات ہوگی، جنت میں ملاقات ہوگی۔ ایک آدمی تکلیفوں میں ہو اور اسے کہو یہ ایک ٹوٹی جھوپڑی میں رہ رہا ہو جس میں نہ کوئی حفاظت ہو، نہ کوئی سیفٹی ہو، نہ کوئی آرام ہو، سردی گرمی سے حفاظت نہ ہو، کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت نہ ہو، اور سامنے ایک بلڈنگ بن رہی ہو، کہا جائے 6 مہینے کے بعد یہ بلڈنگ تمہاری ہے، وہ اس کو کوئی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ تو مجھے بننے والا ہے، 6 مہینے کے بعد ملنے والا ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے جنت دینے والا ہے تو دنیا کی تکلیفوں کا اس کے نظر میں کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، اس کے لیے جذبہ ہو، پوری طرح سے ایمان میں مضبوطی ہو، تو وہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ جنت میں وعدہ ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یقیناً ان کے لیے، صحابہ کے لیے جس طرح اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو مکہ کے لوگ آ کر کے انہوں نے گھیر لیا اور کہا کہ تم مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مکہ میں تم نے کمایا، آج تم مدینہ چلے جاؤ گے، مال کے ساتھ جاؤ گے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ پورا مال تمہارے حوالے کر دیں تو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پورا مال دے دیا، اور خالی ہاتھ نکل گئے مکہ۔ کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت اور اپنے توحید پہ قائم رہ پاؤں گا، مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ مال بھی دیا ہوا اللہ کا اور جان بھی دی ہوئی اللہ کی۔ چنانچہ انہی کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عبد الاسد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو کس طرح ان کی بیوی سے الگ کر دیا گیا، ان کے بچوں سے الگ کر دیا گیا، کس طرح سے وہ اکیلے انہوں نے ہجرت کی، بچے کا ہاتھ توڑ دیا گیا، بیوی جو ہے کئی مہینوں تک بیٹھ کر کے ان کی یاد میں تڑپتی رہی، روتی رہی، اور اس کے بعد پھر اسے مدینہ جانے دیا گیا۔ یہ دلخراش واقعہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مکہ میں بہت زیادہ صحابہ کرام کو ستایا جانے لگا، صحیح بخاری میں 3639 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، خباب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک جو ہے چادر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے تھے، آپ اٹھ گئے اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں انہیں لوہے کی کنگھی سے ان کے چمڑے کو اور ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈی نظر آنے لگتی تھی، اور اس کے باوجود وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے، توحید پہ قائم رہتے تھے۔ کسی کے سر پہ آری رکھ کے چیر دیا جاتا تھا،
دو حصے میں کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک قافلے امن و امان کے ساتھ چلیں گے، انہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور انہیں اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ یہاں دو ڈر بتایا، ایک تو کہا صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اور پھر کہا بھیڑیوں کا ڈر ہوگا بکریوں کے بارے میں۔ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر توحید والا ڈر ہوتا ہے اور ایک ڈر طبعی ڈر ہوتا ہے۔ طبعی ڈر توحید سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بکریوں کے بارے میں ڈر رہا ہو کہ کسی طرف سے بھیڑیے نہ آ جائیں جو میری بکریوں کو تکلیف پہنچا دیں، کوئی بکری اٹھا لے جائیں یا بکری کھا لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے یہاں شرک ہے، اس کے یہاں شرک نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ طبعی خوف ہے، شیر سے ڈر لگے، جو ہے بچھو سے ڈر لگے، سانپ سے ڈر لگے، پاگل کتے سے ڈر لگے، تو یہ ڈر یہ طبعی خوف ہے، یہ شرک والا خوف نہیں ہے۔ اور دوسرا خوف جو شرک والا خوف ہے کہ اللہ کی طرح سے جب کسی سے خوف ہو جائے، جو کوئی سمجھے کہ میری موت و زندگی کا مالک اللہ نہیں کوئی اور ہے۔ موت و زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس کا ایمان ہو کہ میری موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق جو چاہے گا اللہ وہ ملنے والی ہے، کائنات میں اللہ جو چاہے وہ ہوگا، جس کا یہ ایمان ہو وہ توحید پر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، صبر کرو اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی ان بدلیوں کو کیسے چھانٹے گا اور کیسے ختم کرے گا تم دیکھو گے۔ اور چنانچہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ گئے، اور اس کے بعد میں مکہ، نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مکہ مکرمہ اور پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرایا، امن کا پرچم لہرایا، ہر جگہ سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوا، نہ بچیوں پہ ظلم، نہ عورتوں پہ ظلم، نہ غلاموں پہ ظلم، نہ کمزوروں پہ ظلم، نہ جو ہے چھوٹے بڑے میں کسی طرح سے کوئی طاقتور کسی کمزور کو جس طرح چاہے کچا چبا جائے جیسا سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے پورے عرب میں اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی تعلیمات کی بنیاد پر، اسلام کے قانون پر آپ نے امن قائم کیا کہ جس میں کسی طرح سے ظلم و زیادتی کا کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، ظلم و زیادتی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کیا۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک مسئلہ چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ اصل یہی ہے، ایک ایمان والے کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان کو چھوڑنے کے لیے، توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کتنی بھی تکلیف آئے، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، لیکن کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ کبھی کمزور پڑ جائے۔ انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے، کبھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے اور وہ زبان سے کفر کی بات کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دل میں اگر وہ ایمان پر مطمئن ہے اور زبان سے وہ کفریہ بات کہہ دیتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر پہ چلا جائے، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے، ہاں وہ آدمی جسے مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ، جس شخص کو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے، ایمان پہ پوری طرح مطمئن ہے، لیکن زبان سے کفر یا کلمہ کہنے کے لیے اسے مجبور کر دیا گیا، تو پھر اس پر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، لیکن جو آدمی کھلے دل سے کفر کو قبول کر لے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، جو کھلے دل سے کفر کو اور شرک کو قبول کر لیں۔ کھلے دل سے کبھی ایک صاحب ایمان کفر و شرک کو نہیں قبول کر سکتا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں درس کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، جو سیر اعلام النبلاء امام ذہبی نے جلد 2 صفحہ 14 پر، اور اصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جلد 2 صفحہ 269 پہ ذکر کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی طرف ایک لشکر بھیجا، اس میں بہت سارے مسلمان قید ہو گئے، بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، اس میں عبداللہ ابن حذافہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ وہ لوگ عبداللہ ابن حذافہ کو لے کر کے اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا صحابی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دیتا ہوں، تم نصرانی ہو جاؤ گے؟
تم عیسائی بن جاؤ گے، تم اپنا دین چھوڑ دو گے، میں آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا آدھی بادشاہت کیا، پوری بادشاہت دے دو، تم جس کے مالک نہیں ہو پورے عرب کی بادشاہت بھی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، تم قتل کرنا چاہو قتل کر دو، تم سولی دینا چاہو سولی دے دو، لیکن تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی توحید کو چھوڑ دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں لا کر کے ایک بہت بڑا دیگ جس میں پانی لا کے کھولایا جائے، تیل لا کے کھولایا جائے، اور اس کے بعد 2 قیدیوں کو لا کے ان کے سامنے اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے کہ فوراً گرتے ہی وہ سخت عذاب کے ساتھ وہ مر جائیں، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے بولو تمہارا یہی حشر کریں گے، ابھی اس گرم کھولتے ہوئے پانی یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں تم کو بھی ڈال دیں گے، عیسائیت قبول کرتے ہو، اسلام چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے ہو؟ ان کے سامنے لا کے 2 قیدیوں کو اس طرح سے ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا، اس کو لالچ ہوئی کہ شاید ابھی ہمارا دین قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا آنسو اس بات پہ آیا کہ میرے بدن میں صرف ایک جان ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بدن میں جتنے روئیں ہیں، جتنے بال ہیں، کاش اتنے جان ہوتے اور اللہ کے لیے میں ان ساری جانوں کو قربان کر سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے جان کی وجہ سے؟ جان تو اسی اللہ کی دی ہوئی ہے، مالک اسی مالک کی جان دی ہوئی ہے، یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد جب وہ مایوس ہو گیا کہ اب تو ان سے ہم سزا دے کر کے، تکلیف دے کر کے ان سے ایمان نہیں چھوڑوا سکتے، تو اس نے اب دوسری چال چلی۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، یعنی گویا مجھے عزت دے دو، بادشاہ ہے مجھے عزت دو، میری پیشانی کو بوسہ دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ کہا مجھے نہیں، جتنے مسلمان قیدی ہیں اگر سارے مسلمان قیدیوں کو تم آزاد کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دے سکتا۔ اس نے کہا سب کچھ ہو، تو انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد سارے مسلمان قیدیوں کو چھڑا کے لے کر آئے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو ہر مسلمان چومے۔ انہوں نے اتنے سارے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی ہے، سب کو قید سے چھڑا کے لائے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ سے اس کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، اس لیے ان کو سارے مسلمان عزت دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں نے بوسہ دیا۔ تو برحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان اپنی توحید پر، اپنے ایمان پر کبھی سودا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جو بھی مصیبت آئے اس مصیبت پہ جب یہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ مصیبتوں کے بعد جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ نعمتیں ملتی ہیں اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر، ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے، اور ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی نوبت نہ آئے کہ جس میں ہم کو اپنے ایمان کی آزمائش سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بغیر یا ہلکی پھلکی آزمائش جو ہماری اپنی طاقت کے مطابق ہو اسی طرح کی آزمائش میں اللہ ہمیں ڈالے، اور ہر آزمائش میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔